اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 21 جولائی، دن ہے منگل کا۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے اور ری کیپ ہوگا ہمارا لیکچر نمبر 8 کا۔ مضمون ہے ہمارا اسلامیات، اور آج ہمارا جو موضوع ہوگا وہ سبق نمبر 3 ہے باب صوم کا، اور اس چیپٹر کا نام ہے حرب فجار۔ یہ آپ کی جو باب صوم ہے سیرت النبی سے، اس کا ایک 3rd چیپٹر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آج ہم حرب فجار کی پڑھائی بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کی سرگرمی نمبر 1، 2 اور 3 کو مکمل کریں گے، اور ایک جو سرگرمی نمبر 1 ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہوگا نوٹ بک پر۔ تاریخ ہے 21 جولائی 2020، دن ہے منگل کا، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے تو ہم آج کی ڈائری بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی آج کی ڈائری کیا ہے؟ سبق نمبر 3 پڑھائی، اور سرگرمی نمبر 1، 2 اور 3 آپ نے کرنی ہے۔ وہ کلاس ورک بھی ہوگی ایز اور ہوم ورک ہوگا۔ سرگرمی نمبر 1 کو آپ نے نوٹ بک پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے ہم لیکچر نمبر 8 کا ریویو لے لیتے ہیں، اور لیکچر نمبر 8 کا ریویو ہم ایسے نہیں لیں گے۔ لیکچر نمبر 8 کا ریویو ہم لیں گے، ہم نے جو سیرت النبی باب ہے اس میں جو دونوں چیپٹرز پڑھے ہیں، ہم ان کا بیسیکلی ریویو لیں گے۔ سب سے پہلا جو چیپٹر تھا سیرت النبی سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش تھی۔ کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش تھی۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کرنا اس کا بیسک مقصد تھا، آبجیکٹیو تھا۔ سب سے پہلے ہم نے اس چیپٹر میں جو پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا اس وقت تک، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی امی یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں۔ والدین جب فوت ہوئے تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری کس پر آ گئی؟ آپ کے دادا ابو حضرت عبدالمطلب پر۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا ابو بھی فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ کے چچا نے آپ کی ذمہ داری لے لی، پھر ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ کے چچا تجارت کرتے تھے، ایک دفعہ وہ شام جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ نیکسٹ چیپٹر ہم نے پڑھا تھا بصرہ میں بحیرہ رحب سے ملاقات، اسی چیپٹر کا اگلا کیو تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیا ہم نے پڑھا تھا؟ جب آپ کے چچا آپ کو شام لے کر جا رہے تھے تو راستے میں کیا ہوا؟ جب آپ کا قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں پر ایک راہب نے دیکھا، اس راہب کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ میں اس بچے میں وہ نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کے بارے میں بتائی تھی، تو ایسا ہے کہ آپ ملک شام نہ جائیں ان کو لے کر، کیونکہ یہودی ان کو پہچان لیں گے اور یقیناً ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا کیا آپ کے چچا نے؟ آپ کی محبت میں تجارت کا سامان وہیں فروخت کیا اور شام کا سفر نہ کیا اور واپس مکہ آگے۔ یہاں سے آگے کیا ہوتا ہے؟ حرب فجار، ایک لڑائی جو ہم آج چیپٹر ریڈنگ کریں گے۔ حرب فجار، حرب کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگ، اور جو جنگ تھی اس کا نام کیا تھا؟ فجار نام تھا۔ ہم نے اس چیپٹر کا آبجیکٹیو لینا ہے نا ایز اے مسلم، ہم نے یہ لینا ہے کہ جہاد، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے جہاد کی امپورٹنس، جہاد کتنا اہم ہے۔ اب پتہ جہاد کیا ہوتا ہے؟ ہر لڑائی جہاد نہیں ہوتی۔ جو جیسے ہماری آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں یا 2 کنٹریز آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جیسے آج کل انڈیا اور چائنا کی لڑائی ہو رہی ہے، تو وہ جہاد نہیں ہے، کیونکہ انڈینز بھی نان بلیورز ہیں اور چائنیز بھی نان بلیورز ہیں، تو وہ لڑائی نہیں، وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد صرف اس ٹائم ہوگا جب ایک مسلمان قوم، ٹھیک ہے، اسلام کی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی غیر مسلم نان بلیور قوم سے لڑتی ہے تو وہ جہاد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاد وہ نہیں ہوتا کہ جو 2 قومیں 2 نیشنز آپس میں لڑتی ہیں وہ جہاد ہے، نہیں۔ کیونکہ دیکھیں ابھی جیسے آپ بیسیکلی ابھی جو ریسنٹلی لڑائی ہے وہ انڈیا اور چائنا کی چل رہی ہے نا، تو انڈیا اور چائنا کا جہاد نہیں ہے، کیونکہ انڈینز بھی نان بلیورز ہیں، انڈین بھی مشرک ہے اور چائنیز بھی مشرک ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ لڑائی نہیں ہے۔ تو جہاد کیا ہے؟ اسلام کی سربلندی اور حق کے راستے میں جو لڑائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی دوسری نان بلیور قوم سے لڑنا ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ جہاد کہلاتا ہے۔ ہم پہلے ریڈنگ کر لیں گے اور پھر اس چیپٹر کو سمجھ لیں گے۔ حرب کا مطلب جنگ ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب لوگ معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑائی شروع کر دیتے تھے۔ اس طرح ایک جنگ قریش اور ان کے مخالفین کے درمیان ہوئی جس میں قریش حق پر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 15 برس تھی، 15 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں باقاعدہ لڑائی میں تو حصہ نہیں لیا، البتہ اس طرح شریک ہوئے کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ اس جنگ میں قریش کو فتح حاصل ہوئی۔ اب حرب کا مطلب بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ جنگ ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے کیا رواج تھا کہ جو مشرک تھے نا، جو مشرکین یا جو عرب کے جاہل
قوم تھی وہ کیا کرتی تھی، آپس میں معمولی باتوں پر لڑائی کرتی تھی. لیکن اس وقت جو لڑائی ہوئی تھی وہ قریش اور ان کے مخالفین کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں قریش کیا تھے، حق پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر کیا تھی، 15 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے خلاف باقاعدہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے نا، آپ بس اپنے چچاؤں کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہے، ان کو تیر پکڑاتے رہے، اور اس طرح سے آپ نے جنگ میں حصہ لیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس جنگ میں کس کو فتح ہوئی تھی، قریش کو فتح حاصل ہوئی تھی. اب ہم اس چیپٹر کے کی پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. تو ہمارے آج کے لیکچر کے جو کی پوائنٹس ہیں وہ ہے حرب کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کیا ہے، جنگ ہے. اسلام سے پہلے کے حالات کیسے تھے کہ عرب لوگ معمولی باتوں پر لڑتے تھے. پھر ایک جنگ ہوئی جس کا نام حرب فجار تھا، جو قریش اور ان کے مخالفین کے درمیان ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال تھی. آپ نے اپنے چچاؤں کو ایسے ہیلپ آؤٹ کیا تھا کہ آپ ان کو تیر پکڑاتے رہتے، باقاعدہ حصہ نہیں لیا. فاتح کون رہا تھا، فاتح ہمارے پاس اس میں چیپٹر میں جو رہے تھے قریش رہے تھے. ٹھیک ہے نا، اب ہم آ جاتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. ہماری ہے سرگرمی نمبر 1. میں نے جیسا آپ کو بتایا، آپ نے یہاں پیج نمبر 35 پہ بھی اور پیج نمبر 36 پہ بھی آج کی ڈیٹ اور ڈے لگانی ہے. کیا ڈے ہے آج، 21 جولائی 2020، اور دن ہے جمعرات پیر کا. اور اسی طرح پیج نمبر 36 پہ بھی آپ ڈیٹ لگائیں گے، 21 جولائی 2020، اور دن ہے پیر کا. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس ہے سرگرمی نمبر 1، حرب کا کیا مطلب ہوتا ہے. کوشچن نمبر 2 ہے حرب فجار میں کون حق پر رہا. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ لوگوں نے ایز اے ہوم ورک کرنا ہے. ہوم ورک کے لیے آپ پیج ریڈی کریں گے، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ ڈیٹ لگائیں گے 21 جولائی 2020، دن ہے آپ کے پاس منگل کا. درمیان میں لکھیں گے ہوم ورک، یہاں پہ آپ نے چیپٹر کا نیم لکھا حرب فجار. سرگرمی نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیں. اسی طرح فرسٹ آنسر لکھا، کوشچن لکھا حرب کا کیا مطلب ہے. حرب کا مطلب جنگ ہوتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے حرب کا مطلب؟ حرب کا مطلب کیا ہوتا ہے، جنگ ہوتا ہے. حرب فجار میں کون حق پر تھا، جنگ قبیلہ قریش کے لوگوں اور ان کے مخالفین کے درمیان ہوئی جس میں قریش حق پر تھے. یہ آپ کا کیا ہے، ہوم ورک ہے، اور یہ آپ نے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس تک کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اب آ جاتے ہیں ہم سرگرمی نمبر 2 پر. سرگرمی نمبر 2 ہمارے پاس کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرب فجار میں ڈیش حصہ نہیں لیا، باقاعدہ حصہ نہیں لیا تھا، اپنے چچاؤں کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب فجار میں اپنے چچاؤں کو ڈیش پکڑائے تھے، تیر پکڑائے تھے. حرب فجار میں ڈیش کو فتح حاصل ہوئی، قریش کو فتح حاصل ہوئی. حرب فجار کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال تھی، 15 سال تھی. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ ہے سرگرمی نمبر 3، درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. حرب فجار قریش کی لڑائی نہیں تھی، قریش کی لڑائی تھی نا، قریش نے اپنے مخالفین سے لڑائی لڑی تھی، تو اس لیے یہ کراس ہوگا. پرانے دور میں جنگ میں تیر اندازی کی جاتی تھی، درست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حرب فجار میں شریک تھے، نہیں شریک تھے بیٹا جی، وہ کیونکہ وہ ہمارے پاس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے. حرب فجار کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی جی. ٹھیک ٹک آئے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، فرسٹ والا، پھر اسی طرح کراس ہے، سیکنڈ ٹک، تھرڈ کراس اور فورتھ ٹک. ٹھیک ہے، اب ہمارے لیکچر کا ٹائم ختم ہوتا ہے، ہم لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کی پریپریشن کرنی ہے، اور ابھی کافی دن تھے بیچ میں، آپ لوگوں نے لاسٹ 2 چیپٹرز بھی بہت اچھے سے ریوائز کر لیے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ آپ کا ٹائم ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جلدی ختم ہو تاکہ آپ اپنی کلاسز کو پراپرلی سٹارٹ کریں اسکول میں آ کے. ٹھیک ہے نا، اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.